نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور جمیع محبان علم و فن، آج ہمارا شریعت کے احکام میں دوسرا سبق ہے۔ تو کل ہم نے طہارت کے متعلق پڑھا کہ وضو کے فرائض۔ وضو اس قدر عظیم عبادت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر اپنی امت تک اتنی امتوں میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہم غر محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذالک غیرہم، یعنی میری امت آثار وضو کے سبب پنج کلیان ہوگی، یعنی ان کے 5 حصے چمکتے ہوں گے، چہرہ، دونوں بازو، دونوں پاؤں۔ اور فرمایا ان کے علاوہ، یعنی میری امت کے علاوہ کوئی ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا جن کے چہرے، بازو اور پاؤں چمکیں گے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکیزگی ہے۔ کل ہم نے وضو کے فرائض کے متعلق پڑھا، آج وضو کی سنتوں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرے، کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ بجا لانے کی نیت کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حکم دیا کہ نماز سے پہلے وضو کرو، لہذا میں اس کا حکم پورا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ نیت کے متعلق حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا جائے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اذا تودعت فقل بسم اللہ والحمد للہ، جب تو وضو کرے تو کہہ لیا کر بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کر، فإن حافظتک لا تبرح تکتب لک الحسنات حتی تحدث من ذلک الوضوء۔ ارشاد فرمایا جب تک تم وضو میں رہو گے، جب تک تمہارا وضو ٹوٹے گا نہیں، تب تک تمہارے محافظ فرشتے کرامن کاتبین مسلسل تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ 3 بار کلی کرنا۔ 5ویں سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ 6ٹھی سنت یہ ہے کہ چہرے کو 3 بار دھونا۔ 7ویں سنت یہ ہے کہ دونوں بازوؤں کو 3 بار دھونا۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھونا۔ اور 10ویں سنت یہ ہے کہ تحیۃ الوضو ادا کرنا، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 نفل بطور شکرانہ وضو کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کرنا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حمران جو حضرت عثمان غنی کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ انہوں نے برتن منگوایا، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کر کے کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنے چہرہ کو 3 مرتبہ دھویا،
پھر اپنے بازو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر پر مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر یہ بات بیان کی۔ یعنی جتنی میں نے سنتیں بیان کی ہیں یہ ساری کرنے کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من تودع نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ایسی 2 رکعتیں کہ جن کے دوران وہ اپنے خیالوں میں گم نہ ہوا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے اس کے گزشتہ گناہ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ سارے اس کے معاف کر دے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ سنتیں اور مستحبات وہ کل والے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ واللہ